سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد میں ایف ٹی ایل اور جھیلوں کے بفر زون میں تعمیرات کی اجازت دینے کے لیے سائبرآباد ای وی ڈبلیو ونگ کے ذریعے ایک جی ایچ ایم سی اور ایچ ایم ڈی اے کے ایک عہدیدار کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقامی اطلاعات کے مطابق جب سے ہائیڈرا نے حیدرآباد میں جھیلوں کی غیر قانونی تجاوزات کو مسمار کرنا شروع کیا ہے، تحقیقات کے بعد کم از کم 50 اہلکاروں کو فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ جی ایچ ایم سی اور ایچ ایم ڈی اے عہدیداروں سمیت کم از کم 6 عہدیداروں کے خلاف اب تک مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ چندر نگر جی ایچ ایم سی کے ڈپٹی کمشنر این سدھامش، میڈچل ملکاجگیری لینڈ ریکارڈز ایچ ایم ڈی اے پلاننگ آفیسر سدھیر کمار، ایچ ایم ڈی اے سٹی پلانر راج کمار، نظام پیٹ میونسپل کمشنر رام کرشنا اور باچوپلی ایم آر او کے نام درج کیے گئے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے موسلادھار بارش کے پیش نظر احتیاط کا مشورہ دیا ہے۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں۔ بلدیہ نے مزید زور دیا کہ بچوں کو گھر کے اندر رکھیں اور بالخصوص بائک سوار خراب سڑکوں سے بچیں۔ بلدیہ نے کہا کہ فوری مدد کے لیے ہنگامی رابطہ نمبر فراہم کیے گئے ہیں۔ مدد کے لیے جی ایچ ایم سی کے ٹول فری نمبر 04021111111 پر یا ڈیزاسٹر ریسپانس فورس DRF سے 9001113667 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شہر کے حکام ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہائی الرٹ پر ہیں۔ حیدرآباد اور رنگا ریڈی کے 25 پبس میں منشیات کے ٹیسٹ کیے گئے۔ جمعے کی رات کیے گئے آپریشن میں منشیات کے 6 ٹیسٹ مثبت پائے گئے۔ حکام نے حیدرآباد اور رنگا ریڈی اضلاع میں 25 پبس کا معائنہ کیا۔ تلنگانہ نارکوٹکس بیورو اور ایکسائز اینڈ پروہیبیشن کے عہدیداروں کی مشترکہ کارروائیوں میں ان میں سے 8 تلاشیاں کی گئی۔ اچانک یہ معائنہ رات 11 بجے سے لے کر 1 بجے کے درمیان کیا گیا، جس کا مقصد شہر کے نائٹ لائف کے مقامات پر منشیات کے استعمال کو روکنا ہے۔ ندی پار کرنے کے بعد ایک نوجوان موٹر سائیکل سمیت بہہ گیا۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے NTR ضلع کے چندرالاپاڈو منڈل کے موپالا میں پیش آیا، جہاں رمیش نامی نوجوان نے ندی پار کرنے کی کوشش کے دوران سیلابی پانی میں موٹر سائیکل سمیت بہہ گیا، تاہم نوجوان کو مقامی لوگوں نے بچا لیا، اس کی موٹر سائیکل پانی میں بہہ گئی۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن میں موجود گزشتہ کچھ سالوں سے استعمال نہ ہونے والی بوسیدہ عمارتوں کا آج ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش نے مقامی عہدیداروں کے ساتھ مل کر جائزہ لیتے ہوئے عمارات کا استعمال نہ کرنے کی ہدایت دی اور طلباء و طالبات کو بھی بلڈنگ میں رہائشی انتظامات سے گریز کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ جج محترمہ سورے پلی نندا نے آج جنگاؤں ڈسٹرکٹ کورٹ کا دورہ کیا۔ استقبال کرنے والوں میں ڈسٹرکٹ جج جنگاؤں رویندر شرما، ڈسٹرکٹ کلکٹر جنگاؤں رضوان بادشاہ، ڈی سی پی جنگاؤں ضلع اعظم مہندر نائک، جنگاؤں بار ایسوسی ایشن کے صدر چندرا رشی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ہائی کورٹ جج نے بار روم خواتین ای کورٹ نیشنل کورٹ کا افتتاحی انجام دینے کے بعد کورٹ کے احاطے میں شجرکاری کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایڈوکیٹس بار روم میں منعقدہ ایک میٹنگ میں بھی شرکت کی۔ ضلع کے آصف آباد کے سرپور ٹاؤن MPDO آفس میں آج ڈویژنل پنچایت آفیسر احمد عمر حسین نے مقامی MPDO ستیہ نارائن کے ساتھ مل کر گرام پنچایت کے سیکریٹریز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈویژنل پنچایت آفیسر احمد عمر حسین نے کہا، لوکل باڈی انتخابات سے متعلق تمام تیاریاں مکمل کرتے ہوئے ووٹر لسٹ تیار رکھنے کا سیکریٹری کو مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ وارڈ لیول ووٹر لسٹ کے ناموں کی اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کرنے کی بھی ہدایات جاری کی۔ LID میونسپل کے BIS پارٹی کونسلرز پدما، سریکانت، نیلا کنٹھم، الم سینو، بھودیوی سنیواس، مہیشوری ودیا ساگر، بالامنی پوچیا نے رکن اسمبلی مدن موہن راؤ سے حیدرآباد میں ان کی خیمگاہ میں ملاقات کی اور کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ رکن اسمبلی نے انہیں کانگریس پارٹی کا کھنڈوا ڈال کر ان کا پارٹی میں استقبال کیا۔ ضلع کے آصف آباد کے سرپور ٹاؤن کے سوشل ویلفیئر ریزیڈینشیل بوائز کا ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش IAS نے آج اپنے ہمراہ پنچایت ڈویژن آفیسر احمد عمر حسین، تحصیلدار سنیواس، MPDO ستیہ نارائن کے ساتھ مل کر
सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल बॉयज का दौरा करते हुए हॉस्टल में दोपहर के वक्त बच्चों को दिए जाने वाले खाने का खुद खाना खाते हुए जायका किया। इसके अलावा स्टाफ रूम, टीचर्स की कारकर्दगी, बच्चों की तालीमी काबिलियत, बावर्ची खाने का दौरा करते हुए साफ सफाई का ख्याल रखने, बच्चों को मौसमी अमराज से हिफाजत करने की हिदायत जारी की। इसके अलावा ज़रूरत के मुताबिक मेडिकल कैंप मुनक्किद करते हुए बच्चों की सेहत की हिफाजत करने का भी मशवरा दिया। निज़ामाबाद PDSU की जानिब से फीस रिम्बर्समेंट जारी करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी में हुकूमत के अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। इस मौके पर PDSU के सेक्रेटरी राजेश्वर ने कहा, रियासतगीर सतह पर 8,300 रुपये के बकायाजात ज़ेर इल्तिवा है, लिहाजा इन बकायाजात को फौरी जारी करने का मुतालबा किया जाता है। एलआरडी मंडल के मेसनपल्ली में आज राइतु वेदिका जिला सतह के सुकी सेंटर के ज़ेर एहतमाम खवातीन को खवानीन से मुताल्लिक़ शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और इसमें मेहमान खुसूसी एलआरडी मुंसिफ मजिस्ट्रेट श्रीमती हरिका गौड़ ने शिरकत की। खवातीन को घरेलू तशद्दुद के मसाइल जैसे कि खवानीन से वाकिफ करवाया और खवातीन जहाँ खिदमत अंजाम दे रही हैं वहाँ भी जिनसी हरासानी पर अहदेदारों को इत्तला करने, कानून की मदद लेने का मशवरा दिया। जिले के एबियासाबाद के सिरपुर टाउन प्रेस क्लब की जानिब से R&B गेस्ट हाउस सिरपुर टाउन में गुज़िश्ता दिनों शदीद बारिश की वजह से यू पेंटैया का मकान मुनद्दिम हो गया था, जिसकी वजह से आज सिरपुर टाउन प्रेस क्लब सदर P संतोष ने अपने हमरा सीनियर सहाफ़ी M.A. जमील, सैयद नाजिर अली, धनंजय, राजशेखर, कबीर अहमद सीधर के साथ मिलकर प्रेस क्लब सिरपुर टाउन की जानिब से शदीद बारिश से मुतासिर हो जाने वाले यू पेंटोक फैमिली को मदद करने से घरेलू ज़रूरी सामान मुफ्त में तकसीम किया। वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा पुलिस खवानीन से आम लोगों को मालूमात फराहम करते हुए उन्होंने कहा, पुलिस खवानीन पर अमल करते हुए गणेश और त्योहारों को अकीदत के साथ मनाया जाए। वरंगल पुलिस कमिश्नर ने आज सेंट्रल जोन में गणेश मंडपों के क़याम और कमीशन ऑफिस में नवरात्रि के इनेकाद के मुंतज़िमीन के साथ मीटिंग का एहतमाम किया, क्योंकि मुंतज़िमीन आने वाले विनायका चौधरी के मौके पर तीनों शहरों में गणेश मंडप कायम करने की तैयारियां कर रहे हैं। इस मौके पर पुलिस हुक्काम ने गणेश के मुंतज़िमीन को इन क़वानीन पर अमल करने की हिदायत जारी की। जिले हज सोसाइटी कामर्डी की जानिब से साल 2025 आज़मीन हज को फॉर्म्स की रस्म इजराई जिले सोसाइटी के सदर हाफिज फहीमुद्दीन मुनव्वरी के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर हज सोसाइटी कामर्डी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मीर मुबशर अली आमिर, नायब सदर मोहम्मद जावेद अली, आज़मीन हज के अलावा मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक, मोहम्मद फिरोजुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, सदर मजीद यूसुफ और दीगर भी मौजूद थे। निज़ामाबाद PRTU के जिले सदर कृपाल सिंह की क़यादत में जिले PRTU की जानिब से वज़ाइफ की फराहमी का मुतालबा करते धरना दिया गया। इस मौके पर जिले सदर कृपाल सिंह ने बताया कि वजीफा मुलाजिमीन का हक है और ख़दीम रिवायत को बरकरार रखते हुए मरकजी और रियासती हुकूमत वजीफे के निज़ाम को जारी रखने का मुतालबा किया। निज़ामाबाद के बरकतपुरा के इलाके नीज़ वुडलैंड फंक्शन हॉल एक इंतहाई गरीब खानदान का मकान चंद यौम कबल शॉर्ट सर्किट के बायस मुकम्मल आग की लपेट में आ गया था। आग की जद में आकर घर का मुकम्मल सामान जलकर खाकस्तर हो गया था। मुतासिर ने अवाम के अलावा शहर के तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, अवामी कायदीन से मदद की अपील की थी। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने अपने रुफ़क़ा और जमीयतुल उलमा वफ़द के हमरा मुतासिर का मकान पहुँच कर मुतासिर से मुलाकात की और जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से जल्द अज जल्द हर मुमकिन मदद का तयक़ुन देते हुए जंगी खतूत पर सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज मोहम्मद अली खान ने अपने हफ्ते के हमरा मकान की अफसरों नई छत, पूरे मकान को पेंट और नई बरक़ी वायरिंग का आगाज करवाया था, जिसके हर गोशे से सताइश की जा रही। मुतासिर घर के गुरबत ज़दा खानदान ने हाफिज मोहम्मद अली खान से ज़ाहिर तशक्कुर किया। एलआरडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 2 में रुकन असम्बली मदन मोहन राव की गैर मामूली दिलचस्पी से तरक्याती काम तेजी के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। TFIDC फंड से वार्ड में ड्रेन लाइन और CC रोड के काम भी जारी हैं। जिले निज़ामाबाद के दुरूर मंडल के अकबर नगर में वाक़े एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में ज़ेरे तालीम एक तालिबा ने हॉस्टल के रूम में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। जिले आदिलाबाद उटनूर मंडल के हुसैनपुर से ताल्लुक़ रखने वाली रिक्शिता निज़ामाबाद के रुद्रू एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहले साल में दाखिला लिया था और एक हफ्ता कबल मकान से आई थी। कल रात हॉस्टल के बाथरूम में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी वजूहात ताहाल ना मालूम हो सकी। पुलिस इस खुसूस में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी।
ریاست کے مشہور و معروف اردو اخبار روزنامہ سیاست کے چیف ایڈیٹر اور منتخب MLC عامر خان صاحب کل بروز اتوار MLC منتخب ہونے کے بعد پہلی مرتبہ عادل آباد کا دورہ کر رہے ہیں۔ امکان ہے کہ کل بروز اتوار ظہر سے قبل عادل آباد پہنچ جائیں گے۔ اس دوران KR کالونی میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کریں گے۔ عامر خان صاحب کی آمد پر عادل آباد کے ریتو بازار کے روبرو سے 3:30 بجے خصوصی تہنیتی پروگرام منعقد ہے۔ تمام علماء، حفاظ، شہریان عادل آباد اور سماجی شخصیات سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ ضلع کے عاصی آباد کے کاغذ نگر میں DSP کروناکر نے اپنے ہمراہ سرکل انسپکٹر آف پولیس شنکریا، سب انسپکٹر آف پولیس ڈی رمیش سوداکر اور 9 سب انسپکٹر آف پولیس اور 9 پولیس ملازمین کے ساتھ مل کر مختلف علاقے جیسے کہ ماروتی نگر، سی باپو کالونی کے علاقوں میں گھر گھر کارڈن سرچ انجام دیا اور مکانات سے لگ بھگ 100 موٹر سائیکل اور 2 آٹوز کو بھی ضبط کر لیا۔ کروناکر نے کہا اپنے علاقے میں مشتبہ افراد پر نظر رکھی جائے اور نشاور چیزوں سے احتیاط برتنے نوجوانوں کو بھی مشورہ دیا۔ عرس تقاریب سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا 21 ستمبر تا 3 ستمبر انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ سجادہ نشین درگاہ حاجی پیٹ مولانا سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا نے عرس تقاریب کی تمام تفصیلات بتلاتے ہوئے میڈیا سے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ 2 دن قبل پیش آئی قتل کی واردات، 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، کہہ کر SHO کامریڈی چندر شیکھر ریڈی نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ فائنانسر وشوناتم اور لکشمی بھائی کے درمیان عرضی کے معاملے پر جھگڑا ہوا تھا۔ لکشمی بھائی پولیس میں شکایت کی تھی اور فائنانسر وشوناتم کے خلاف مقدمہ درج بھی کیا تھا، لیکن 2 دن قبل وشوناتم مندر سے واپس ہو رہا تھا کہ لکشمی بھائی اور اس کے رشتہ دار راج شیکھر شنکریا نے اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا اور یہ شدید زخمی ہو گیا تھا، جسے حیدرآباد کے خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا تھا۔ علاج کے دوران یہ جان بند نہ ہو سکا۔ پولیس اس کیس میں ان 4 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ریمانڈ پر دے دی۔ جناب عامر خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست کے MLC کی حیثیت سے حلف لیے جانے کی خوشی میں مسلمانان کوٹلہ کا وفد جناب الیاس احمد خان امیر مقامی جماعت اسلامی کوٹلہ کی قیادت میں دفتر روزنامہ سیاست پہنچ کر جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست، جناب عامر خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست کی شال پوشی اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر وفد میں گفتگو کرتے جناب عامر خان نے کہا کہ میں عوامی مسائل بالخصوص مسلمانوں کے حل طلب دیدہ مسائل میں ان کو قانون ساز کونسل میں اٹھا کر ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے نمائندگی کرتے حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے کوشش کے عزم کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ اقلیتی اقامتی اسکولوں میں جائیدادوں پر اردو والوں کی بھرتی کرنے کے لیے بھی نمائندگی کا اظہار کیا۔ صحافی برادری کے لیے جو دیدہ مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کرنے کا تیقن دیا۔ اس وفد میں محمد نعیم الدین سابق ناظم جماعت اسلامی جگتیال، جناب محمد نجیب الدین کانگریس پارٹی، چاند پاشا سابق کوآپشن ممبر، مجلس بلدیہ کوٹلہ محمد نصیر الدین، MPJ کوٹلہ محمد عبدالسلیم فاروقی، نامہ نگار سیاست کوٹلہ محمد مبین، نامہ نگار آندھرا پربھا، مسیح الدین صحافی، محمد ظہیر الدین سماجی کارکن اور دوسرے موجود تھے۔ مجلس بلدیہ بودھن کے ماہانہ اجلاس کا چیئرپرسن پدما کی صدارت میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اجلاس میں شرکت حبیب خان فلور لیڈر مجلس نے بے گھر افراد کو فوری ڈبل بیڈ روم مکانات الاٹ کرنے اور جیو 194 کے تحت غریب افراد کو ان کے مقبوضہ پلاٹس کی رجسٹری کرنے کا مطالبہ کیا۔ برازیل نے دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ ایلن مسک کی ملکیت والے پلیٹ فارم ایکس پر برازیل نے پابندی عائد کر دی ہے۔ ایکس کو برازیل میں اپنا قانونی نمائندہ مقرر کرنا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد برازیل میں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ برازیل کے مطابق جب تک ایکس تمام عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرتا اور جرمانہ عائد نہیں کرتا، اس پر مکمل پابندی ہوگی۔ ایلن مسک اور برازیل کے درمیان اپریل سے تنازع چل رہا ہے۔ رواں برس اپریل میں برازیل کے عدالت نے کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ان پر غلط معلومات پھیلانے کا الزام تھا۔ عدالتی حکم پر رد عمل دیتے ہوئے ایلن مسک نے کہا تھا کہ آزادی اظہار کسی بھی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برازیل کے ججوں کو عوام نے منتخب نہیں کیا اور وہ سیاسی دباؤ میں آ کر اسے برباد کر رہے ہیں۔ بی جے پی کی جانب سے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کے اعلان کے ساتھ ہی پارٹی میں اندرونی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اور وکیل چندر موہن شرما نے بی جے پی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دینے کے بعد کہا کہ وہ جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات میں مشرقی جموں سے انتخابات میں حصہ لیں گے، کیونکہ پارٹی نے انہیں ٹکٹوں کی تقسیم میں اہمیت نہیں دی ہے۔ چندر موہن شرما نے کہا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر بی جے پی کارکنوں میں مایوسی ہے، وہ بہت احتجاج کر رہے ہیں اور مایوس ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ میں بھی ان ناراض سینئر قائدین میں شامل ہوں جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ دوسری جانب بی جے پی کے ایک اور لیڈر کشمیرا سنگھ نے سرجیت سنگھ کو سامبا اسمبلی سیٹ سے پارٹی ٹکٹ ملنے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ کشمیرا سنگھ نے کہا ہے کہ بی جے پی کے لیے 40 سال کی وقف خدمت کے بعد سامبا ضلع کے صدر کے لیے 2 بار پولنگ بوتھ ایجنٹ کے طور پر کام شروع کرنے اور پنچایتی راج سیل کے ریاستی صدر اور قومی کونسل کے رکن کے طور پر خدمات انجام دینے کے بعد پارٹی نے اب اس شخص کو ٹکٹ دیا جن کے خلاف وہ پہلے بھی سیاسی طور پر لڑتے رہے ہیں۔ شراب کی بوتلیں اور نقدی چوری کرنے کے لیے شراب کی دکانوں میں گھس کر مبینہ طور پر ملوث 11 افراد کے گروہ کو جمعہ کی رات عادل آباد ضلع کے نیراڈی گونڈا منڈل سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ان کے پاس سے 1.72 لاکھ روپے نقد، 1 کار، 1 آٹو رکشہ، 1 موٹر بائیک اور 50,000 روپے کی شراب ضبط کی۔ پولیس کے مطابق عادل آباد کے اہم ملزم چوہان روی کے 11 ساتھیوں کو نیراڈی گونڈا منڈل سے 4 ویلر میں مشکوک انداز میں گھومتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ چوہان روی کو پکڑنے کی کوششیں جاری ہے۔ پوچھ تاچھ پر ملزمان نے گینگ بنا کر تیزی سے پیسہ بٹورنے کے جرم کا اعتراف کیا۔ انہوں نے منسیال ضلع کے ڈنڈے پلی، جے ناتھ منڈل میں بھوراج، بازار ہتنور میں گنور اور عادل آباد ضلع کے نیراڈی گونڈا منڈل اور کومرم بھیم آصف آباد ضلع کے بھیم پور میں رات کو شراب کی دکانوں کو نشانہ بنانے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ نہ صرف شراب کی بوتلیں چوری کر رہے تھے بلکہ دکانوں کے کاؤنٹر سے نقدی بھی برآمد کر رہے تھے۔ سابق وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے کانگریس زیر قیادت تلنگانہ حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ گروہ جوتی اسکیم کے تحت 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے جبکہ حقیقت میں وہ غریبوں سے بل وصول کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت اس اسکیم کو مکمل طور پر روک رہی ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ہریش راؤ نے ٹویٹ کیا کہ زیرو بلوں کی عدم پیداوار کے بہانے غریبوں سے مبینہ طور پر زیر التوا بل وصول کرنے کے عمل پر تنقید کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا منشور میں جن 6 ضمانتوں اور 13 وعدوں کا وعدہ کیا گیا تھا ان میں سے ایک بھی اسکیم اب تک مکمل طور پر نافذ نہیں ہوئی۔ ہائیڈرا کی جانب سے جاری انہدامی کارروائیوں میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے کیونکہ حکام مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہفتے کے روز ہائیڈرا کے عہدیداروں نے راجندر نگر علاقے کے گگن پہاڑ میں مسماری شروع کر دی ہے۔ حکام نے وسیع تعمیراتی سرگرمیوں کے درمیان اپا چیروو FTL علاقے میں تجاوزات کو ہٹانا شروع کر دیا ہے جس میں پلاسٹک کے گودام اور دیگر غیر مجاز ڈھانچے کو ہٹانا شامل ہے۔ کیدارناتھ میں مرمت کے کام کے لیے MI-17 ہیلی کاپٹر کے ذریعے گوچر ہوائی پٹی پر لایا جا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر ہفتے کو گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ حادثہ کیدارناتھ سے دہرادون کے لیے رکے ہوئے ہیلی کاپٹر کو ایئر لفٹنگ کے دوران پیش آیا۔ اس حادثے میں کسی جان و مال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پرواز کے دوران ہیلی کاپٹر کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گیا۔ آسمان سے گرنے والا ہیلی کاپٹر ٹوٹ کر تباہ ہو گیا جس کی تصویر بھی سامنے آئی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جو ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا تھا اس میں 24 مئی 2024 کو لینڈنگ کے دوران فنی خرابی پیدا ہوئی تھی اور اسے ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی تھی۔ شہر حیدرآباد میں کل رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ وقفے وقفے سے ہلکی یا تیز بارش ہو رہی ہے۔ آج صبح کے اوقات میں ہوئی بارش کی وجہ سے دفاتر اور اسکول کالجوں کو جانے والے طلباء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کی وجہ سے شہر میں موسم سرد ہو گیا ہے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے تلنگانہ بھر میں اگلے 3 دنوں تک زبردست بارش کی پیش قیسی کی ہے۔ ضلع ملوگو کے ملمپلی میں 5.6 سینٹی میٹر، ورنگل ضلع کے نلابلی میں 4.2، دوگنڈی میں 4، بھدرادری کوتاگوڑم ضلع میں 3.8 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ریاست کے بیشتر اضلاع سے بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ امجد اللہ خان ترجمان MBT نے ایک بیان میں چانکیہ ہائی اسکول میں نماز ادا کرنے والی مسلم طالبات پر مبینہ طور پر حملہ کرنے کے واقعے کے 8 دن گزر جانے کے باوجود بجرنگ دل کے کارکن کو گرفتار نہ کرنے پر ونپرتی پولیس پر تنقید کی۔ امجد اللہ خان نے کہا کہ ونپرتی پولیس نے بجرنگ دل کارکن کے خلاف BNS ایکٹ جیسے قابل ضمانت جرائم کے تحت FIR درج کیا جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیس انہیں بچانا چاہتی ہے اور آج تک انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا واقعہ اگر BJP حکمرانی والی ریاست میں ہوتا تو سب سے پہلے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی اس کے خلاف قومی میڈیا پر مذمت کرتے، لیکن جب یہی واقعہ کانگریس کی حکومت والی ریاستوں میں ہوتا ہے تو کانگریس رہنما خاموشی اختیار کرتے ہیں۔
ضلع رنگا ریڈی کے پالما کولا گاؤں میں اقامتی اسکول کے طلباء نے سڑک پر احتجاج منظم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں درپیش مسائل حل کرنے کے لیے مداخلت کریں۔ طلباء کے مطابق اسکولی اسٹاف طلباء کو ایسا کھانا سربراہ کرتے ہیں جس میں کیڑے پائے جاتے ہیں، جبکہ اسکولی اساتذہ کے لیے علیحدہ معیاری اور صحت بخش کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ ناقص اور غیر معیاری غذا کی فراہمی پر سوال کرنے پر طلباء سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آئیں۔ ان طلباء نے اسکول میں صاف پینے کے پانی کی سہولت کی عدم دستیابی کی بھی شکایت کی۔ ان احتجاجی طلباء نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ اسٹاف کے ارکان ہمارے ساتھ فحش کلامی کرتے ہیں اور شکایت کرنے پر وہ ہمیں SSC امتحانات میں ناکام کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ مسلسل نظر انداز کرنے اور ہراساں کرنے پر دل برداشتہ طلباء سڑکوں پر آنے اور احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطی علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز، 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسکھ نگر، حیدرآباد۔